قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رمضان کی اہمیت و فرضیت۔ روزے کا مطلب اردو زبان میں بولا جانے والا لفظ روزہ عربی زبان کے لفظ الصوم کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں الصوم یا الصیام سے مراد رک جانا ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں الصوم فی اصلی امساک عن فعل، صوم اصل میں کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صوم سے مراد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع اور دیگر مفطرات روزہ سے رک جانے کا نام ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں۔ اس کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کا سامان اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان میں بھی اس کی فرضیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کیا ہے کہ نجد میں ایک آدمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے شرائع کے بارے میں سوالات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جوابات دیے۔ اس کے سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، تو اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الصیام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کا رمضان کے روزوں کی فرضیت پر اجماع ہے، جبکہ ان روزوں کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اس سے توبہ کروائی جائے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے حالت کفر میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ مرضی والا آیات و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری عبادت کی طرح رمضان کے روزے بھی اہل ایمان پر فرض ہے۔ روزہ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت کو جن ستونوں کے سہارے کھڑا کیا ہے ان میں سے ایک ستون روزہ ہے، یعنی اسلام کی عمارت تبھی مکمل ہوگی جب اسے روزے کے ستون کا سہارا دیا جائے گا، ورنہ عمارت گر جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ذمے واجبات ادا نہ کرے۔ اصطلاح شریعت میں اسے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لانا کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے کہ جب وفد عبد القیس واپسی کے لیے تیار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، میں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اسلامی بیت المال میں دینا۔
بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے والوں کا انجام۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان روزوں کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ملے گی۔ اس بارے میں سیدنا ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا، تو میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا۔ وہاں میں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے۔ انہوں نے جواب دیا جہنمیوں کی آہ و پکار ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، ان کی باتیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ لوگ وہ ہیں جو روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ روزے کب فرض ہوئے؟ صحیح روایات کے مطابق رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ چنانچہ امام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے، کیونکہ رمضان المبارک کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال عمر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں وفات پائی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔